صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی اس مبارک آیت میں جو چوتھے پارے کی سب سے آخری آیت ہے ان عورتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن سے نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے، جو بہت ہی قریبی رشتے جن سے ہوتے ہیں، جنہیں ذی رحم محرم کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہیں مائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں۔ یعنی اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ یہ چاہے کہ اس باپ کی بیوی سے وہ نکاح کر لے، اپنی ماں سے نکاح کر لے، تو یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں، کسی حال میں بھی کسی شخص کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں، اسی طرح کسی حال میں یہ جائز نہیں کہ کوئی اپنی سگی بہن سے شادی کر لے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور جو تمہاری پھوپھیاں ہیں وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں، تو کسی کے باپ کی جو سگی بہن ہے اس باپ کا بیٹا اپنی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور جو تمہاری خالائیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئیں، تو ماں کی جو سگی بہنیں ہیں ان خالاؤں سے نکاح کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہارے بھائی کی کوئی بیٹی ہے جسے بھتیجی کہا جاتا ہے، سگی بھتیجی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تمہاری بہن کی کوئی بیٹی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو دودھ پلانے سے بھی اسی طرح ماں بن جاتی ہے عورت، جس طرح بچے کو جنم دینے سے ماں بن جاتی ہے۔ جیسے اپنی سگی ماں سے آدمی شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی اس عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتا جس کا اس نے بچپن میں دودھ پی لیا ہے اور وہ اس کی رضاعی ماں ہو گئی ہے، یہ اس کا رضاعی بیٹا ہو گیا ہے، تو رضاعی ماں سے بھی آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، ایسے ہی جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں، یعنی وہ عورت جس کا تم نے دودھ پی لیا، اب اس کے جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب تمہارے رضاعی بھائی اور بہن بن گئے۔ اگر دودھ پینے والا لڑکا ہے تو جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب اس کے لیے حرام ہو گئیں، اس عورت کی کسی بیٹی سے بھی یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ دودھ پینے والی لڑکی ہے کسی عورت کا، تو اس عورت کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کے لیے یہ لڑکی حرام ہو گئی، کیونکہ یہ سب اس کے بھائی ہو گئے اس رشتے سے کہ جو اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہے۔ ہاں اگر اس لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو یہ لڑکا رضاعی بیٹا بنا اس کا، اس کے باقی جو بہن بھائی ہیں وہ رضاعی بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔
اگر اس کا کوئی اور بھائی ہے جس نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا ہے، وہ اگر نکاح کرنا چاہے اس عورت سے تو اس عورت سے بھی کر سکتا ہے، اس عورت کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہے تو اس سے بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اس دودھ پینے والے کی بہنیں ہیں، تو اگر جس کا دودھ پیا ہے اس کے بیٹوں کا نکاح اس کی بہنوں سے ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دودھ پینے والے کے تو سب رشتہ دار ہو جاتے ہیں، وہ جس کا دودھ پیا ہے ادھر کے، لیکن ادھر والے کے ادھر والے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، سب کے سب بس یہی رشتہ دار ہوتا ہے جس نے دودھ پیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے نسبی رشتوں سے کچھ حرمتیں ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح رضائی رشتوں سے، دودھ پینے سے بھی ایسے ہی رشتے قائم ہو جاتے ہیں اور وہی حرمتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو جتنے رشتے بیان کیے گئے رشتوں کے اعتبار سے حرمت کے اور ناجائز و حرام ہونے کے نکاح کے، اسی طرح وہ سارے رشتے جب دودھ پی لیا تو اب جس کا دودھ پیا ہے اس کی بہن بھی حرام ہو گئی، وہ اس کی خالہ بن گئی، اس کی پھوپھی بھی حرام ہو گئی، اس رشتے سے جو اس کی پھوپھی بنے گی وہ بھی حرام ہو جائے گی، جو اس کی بھتیجی بنے گی وہ بھی حرام ہو جائے گی، جو اس کی رضائی بہن کی بیٹی ہوگی وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو جتنے رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں اتنے ہی رشتے دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے دودھ پیا ہے، ادھر والے جس کا دودھ پیا گیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور وہ اپنے ساتھ اس شوہر کے پاس پہلے شوہر کی کوئی لڑکی لے کر آئی ہے، یہ لڑکی اس کے یہاں پرورش پائے گی۔ اب جب اس نے شادی کر لی اس سے، اگر اس کے ماں باپ اس کے خالہ والا نہیں پالتے ہیں تو اب سوتیلے باپ کے یہاں پرورش پائے گی۔ تو جب تم نے اس کی ماں سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ وہ حقوق بھی ادا کر دیے جو شوہر اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں زوجیت کے، شب زواج بھی منا لی گئی، تو اب یہ بیٹی اس باپ کے لیے بھی حرام ہو گئی جس کی گود میں، جس کے گھر میں اس نے پرورش پائی ہے۔ اگر یہ چاہے جوان ہو گئی ہے، لاؤ میں اس سے نکاح کر لوں، تو اب اس کا سوتیلا باپ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر نکاح کا ارادہ ہو تو جس عورت سے نکاح کیا ہے ہم بستری نہ کرے اس کے ساتھ، اگر ہم بستری نہیں کی ہے اس عورت سے تو اس لڑکی سے جوان ہونے کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ قید لگائی ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے، ہم بستری کر لی ہے، وہ لڑکیاں حرام ہو جائیں گی۔ اور فرمایا جن سے دخول نہیں کیا ہے تو وہ لڑکیاں حرام نہیں ہوں گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ جو تمہارے سگے بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، جنہیں بہو کہا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اس کی بہو باقی رہ جائے تو وہ اگر یہ چاہے کہ عدت گزرنے کے بعد اپنی بہو سے نکاح کر لے تو سسر کے لیے جائز نہیں ہے کہ کبھی بھی اس سے وہ نکاح کرے، ہمیشہ کے لیے اس کی بیٹے کی بہو اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، بیٹے کی زندگی میں بھی، بیٹے کے طلاق دینے کے بعد بھی، بیٹے کے مر جانے کے بعد بھی، کسی حال میں بھی سسر کے لیے اپنی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم سگی دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھو۔ تو ایک آدمی دو سگی بہنوں کو بھی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا کہ بیوی بھی نکاح میں رہے اور بعد میں بیوی ہوتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے سالی سے بھی شادی کر لے، دونوں بہنیں زندہ ہوں، بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں ہوں، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہن کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی، پھر کچھ زمانے کے بعد ارادہ ہوا کہ لاؤ اس کی بہن سے شادی کر لوں، تو اس سے کر سکتا ہے کیونکہ جمع نہیں کر سکتا، ایک بہن ایک وقت میں اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ یا بیوی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس کی رضامندی سے یہ طے ہوتا ہے کہ لڑکی والے چاہتے ہیں اپنی چھوٹی بیٹی بھی اس کے نکاح میں دے دیں، لڑکا اچھا تھا، صحیح ویوہار کرتا تھا، تو اس وقت نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے نکاح میں بیوی موجود ہوتے ہوئے اس کی سگی بہن سے آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اسلامی معلومات جب تک تمہیں نہیں تھیں، ایسا ہو گیا اب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ان رشتوں کے علاوہ آدمی جس سے بھی چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو عورتیں بھی تمہیں پسند آئیں۔ تو اپنی پسندیدگی کے لحاظ سے جہاں بھی وہ چاہے اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے، اور گھر والے چاہیں تو اس رشتے کو قبول کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بہن بیٹیوں کے لیے کسی ایسے شخص کا رشتہ آ جائے جس کے تم دین کو بھی پسند کرتے ہو اور اس کے اخلاق کو بھی پسند کرتے ہو، تو اس سے شادی کر دینا۔ اگر تم نے شادی نہیں کی اور یہی سوچتے رہ گئے کہ کوئی مال والا مل جائے، کوئی اچھے خاندان والا مل جائے، تو فرمایا اس زمین کے اندر لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، لمبا چوڑا فتنہ پھیل جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو مال والا نہیں مل سکتا۔ کبھی لڑکی کو لڑکا مالدار نہیں مل سکتا، کبھی لڑکے کو لڑکی مالدار نہیں مل سکتی، کبھی اچھے خاندان کا لڑکا نہیں مل سکتا، کبھی اچھے خاندان کی لڑکی نہیں مل سکتی۔ تو بہت سارے فرمایا لڑکے اور لڑکیاں بغیر جب نکاح کے رہ جائیں گے تو پھر زنا اور بدکاریاں پھیلیں گی، اور اس طریقے سے اس دنیا کے اندر فتنے اور فساد برپا ہوں گے۔ اور آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی یا تو مال و دولت کو دیکھ رہا ہے یا حسن و جمال کو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی والے لڑکے والوں کی دولت دیکھ رہے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں والوں کی دولت دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بے شمار جوان لڑکے اور لڑکیاں شادیوں سے باقی ہیں، اور دنیا میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ کے راز کھل جاتے ہیں، کچھ کے ڈھکے رہ جاتے ہیں، ورنہ عجیب و غریب حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اسی حالت پر ہم قائم رہے تو آئندہ اور زیادہ خطرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو دیر مت لگاؤ، اب نماز کے وقت پہنچ جاؤ، مسجد میں نماز ادا کر لو۔ دیر کرتے کرتے کبھی ٹائم بھی نکل جاتا ہے، اب پڑھ لوں گا، اب پڑھ لوں گا، اب پڑھ لوں۔ فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نیک ہے تو جلدی سے قبر میں پہنچاؤ، قبر اس کی جنت کا باغیچہ بنی ہوئی ہے، دنیا میں کیا رکھا ہے، جلدی پہنچاؤ وہاں پر۔ اور اگر فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، عذاب کا حقدار ہے، تو ایسے عذاب کے حقدار کو اپنے درمیان کیوں رکھے ہوئے ہو، پہنچاؤ اس کے مقام کے اوپر جلدی سے۔ تو دونوں حالتوں میں اس کے ساتھ جلدی کرنا چاہیے۔ اور فرمایا تیسرے، کسی کے گھر میں کوئی جوان ہو جائے تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب شادی کے قابل ہو جائے تو پھر اس کی شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو اور ان مفید مشوروں کو اپنا لیں تو دنیا کے اندر بہت امن و امان اور سلامتی قائم ہو جائے، اور ہمارے لیے بڑی آسانی اور سہولت کے راستے نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے اسلامی طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ عارف خان پینٹر صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، سب کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما۔ ہمارے اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے، سب کی طرف سے مولا ایسا سکون اور اطمینان عطا فرما کہ وہ صحیح طریقے پر قائم رہیں اور عزت و لاج رکھ سب کی مولا۔ ہم اپنی رضامندی، اپنے محبوب کی خوشنودی ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم میں سے کسی سے بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، خاص طور سے ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما، دینی دنیاوی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ